پاکستان کی بلیو اکانومی بحری معیشت کے حوالے سے آپ کو ایک اہم خبر دینے لگے ہیں۔ بلیو اکانومی یا بحری معیشت سے مراد سمندری ذرائع سے حاصل ہونے والی کسی بھی طرح کی آمدن ہے۔ عالمی سطح پر حجم کے حساب سے 80% اور قدر کے حساب سے 70% تجارت سمندر کے ذریعے ہوتی ہے، جس میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ 2020 میں ایشیائی بندرگاہیں بالترتیب 41% اور 62% سامان تجارت کو بھیجنے اور اتارنے کا ذریعہ بنیں۔ سمندری تجارت کو محض اس وجہ سے اہمیت حاصل نہیں ہے کہ یہ ترسیل کا سستا ترین ذریعہ ہے۔ سمندر کے ذریعے سامان کی ترسیل بالترتیب ریل، سڑک اور ہوائی ذرائع سے 163، 45، 10 گنا سستی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق، اس کی 95% تجارت سمندر کے راستے ہوتی ہے۔ اگرچہ پاکستان کی تجارت ترسیل کا بھاری انحصار سمندری ذرائع پر ہے۔ اس کی ساحلی پٹی 1050 کلومیٹر طویل اور اس کا بحر ہند پر 2,09,058 کلومیٹر تک پھیلا ہوا وسیع تر معاشی رقبہ، جس کے ذریعے دنیا کے 70% تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام عوامل کے باوجود پاکستان ان وسائل کو بروئے کار لا کر خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ پاکستان کی بلیو اکانومی کے تجزیے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبی کو سمجھا جائے۔ کسی بھی بلیو اکانومی کے بنیادی طور پر درج ذیل پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ساحلی سیاحت۔ نمبر 2، ماہی گیری اور سمندری حیات۔ نمبر 3، جہاز سازی۔ بندرگاہ کی سرگرمیاں سمندری حدود میں موجود ہائیڈرو کاربن اور شمسی توانائی کی شکل میں قابل تجدید توانائی کے ذرائع۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے پاس دنیا کے 200 ممالک میں سے 1000 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی ہے، جو کہ دنیا میں 44ویں نمبر پر آتی ہے، لیکن پاکستان میں ساحلی سیاحت برائے نام بھی نہیں ہے۔ اس مد میں پاکستان صرف 50,000 امریکی ڈالر سالانہ کماتا ہے، جو کہ انتہائی معمولی ہے، کیونکہ عالمی سطح پر بلیو اکانومی کا 62% ساحلی سیاحت پر مشتمل ہے۔ اس لیے اس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ پاکستان کے ساحلی پانیوں میں تنوع ہے، جس میں مغربی نیلے پانیوں میں سے لے کر مشرقی بھورے جنگلاتی پانی شامل ہیں۔ پاکستان میں اپنی ساحلی سیاحت سے 4 ارب ڈالر سالانہ تک کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہی گیری اور سمندری حیات کے حوالے سے بھی کہانی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ عالمی سطح پر موجود دور میں مچھلی کی اوسط کھپت 22 کلو گرام ہے، جبکہ پاکستان میں یہ 2 کلو گرام سے بھی کم ہے۔ یہیں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شعبے میں دلچسپی اور آگاہی کا فقدان ہے، باوجود اس کے کہ یہ ایک اہم ترین اور سستا ترین ذریعہ آمدنی ہے۔ تیزی سے پھیلتے ہوئے شہری زرعی زمینوں کو رہائشی اور سوسائٹیوں میں بدلنا اور پانی کی بڑھتی ہوئی قلت جیسے عوامل کے باعث ایک تخمینے کے مطابق پاکستان غذائی عدم تحفظ و عدم استحکام میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کا حقیقت پسندانہ حل یہ ہے کہ مچھلی کو بطور غذا استعمال کیا جائے، اور اس ضمن میں پاکستان میں 4 بلین ڈالر منافع کمانے کی صلاحیت ہے، جبکہ یہ محض 450 ملین ڈالر کما رہا ہے۔ بحری جہازوں کی صنعت میں بھی بدقسمتی سے دیکھا گیا ہے کہ کارکردگی غیر تسلی بخش ہے، اور پاکستانی بحری بیڑوں کی تعداد میں اضافہ کی بجائے ان کی تعداد میں 71 سے 11 رہ گئی ہے۔ ان 11 میں سے 6 تیل بردار اور 5 مال بردار ہیں، جو کہ صرف 5% تجارت کا ذریعہ ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان 5 سے 6 بلین ڈالر سالانہ قیمتی زر مبادلہ غیر ملکی مال بردار بحری جہازوں پر خرچ کرنے پہ مجبور ہے۔ اس صورتحال میں کچھ بھی متوقع ہو سکتا ہے، مثلاً مال بردار جہاں کرایہ بڑھا دیں، یا ممکن ہے کہ جنگ کے دنوں میں یہ جہاز حالات کے باعث دستیاب ہی نہ ہوں۔ پاکستان کی بحری بیڑا تیار کرنے کی موجودہ صلاحیت 2600 ٹن ہے، جبکہ سپر ٹینکر 5 لاکھ ٹن سے زیادہ وزنی ہوتے ہیں۔ مزید برآں قابل افسوس بات یہ ہے کہ بحری جہازوں کی
تعمیری شعبے کی طرح پاکستان اپنی جہاز توڑنے کی صنعت میں بھی گنوا بیٹھا ہے۔ گوڈانی کی جہاز توڑنے کی صنعت کولکتہ اور بنگلہ دیش کے سامنے اپنی حیثیت کھو چکی ہے۔ ساحلی سرگرمیوں کے ذریعے عالمی سطح پر کمائی کا تناسب معیشت کا 11% ہے۔ پاکستان کے پاس عملی طور پر صرف 3 مستعمل بندرگاہیں ہیں، جن میں کراچی پورٹ، قاسم اور گوادر شامل ہیں، جبکہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ اور ماڑا، پسنی اور جیونی کی بندرگاہوں کو ترقی دے تاکہ صوبائی اور قومی سطح پر زر مبادلہ کمایا جا سکے، لیکن اس جانب توجہ کا فقدان ہے۔ ایکسکلوسیو اکنامک زون کی وسعت 350 ناٹیکل میل تک ملنے کے باوجود سمندر میں تیل کی تلاش محض 2017 میں شروع ہو گئی۔ باوجود اس کے کہ ہائیڈرو کاربن کے ذرائع موجود ہیں، اس تلاش کو بھی سفارتی اور اسٹریٹجک مسائل کی وجہ سے روک دیا گیا تھا، جبکہ وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس تلاش کو جاری رکھا جائے۔ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ ایک شمسی توانائی کا پارک سمندر کے اوپر تعمیر کیا جائے، جیسا کہ چین نے کیا ہے، اور اس پارک کو تعمیر کر کے ہوائی پانچکی سے زیادہ بجلی پیدا کی جائے، جسے سمندری ہوا کا بہترین استعمال ہوگا۔ ابھی تک صرف 1845 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اور وہ بھی 36 نجی پروجیکٹس کے ذریعے، جو کہ گاڑھو اور کیٹی بندر کے علاقوں میں واقع ہیں، جبکہ یہاں پیداواری صلاحیت 50,000 میگا واٹ ہے۔ پاکستان کے لیے لازم ہے کہ بلیو اکانومی کو فروغ دے تاکہ معاشی سفارتکاری کا تسلسل اور توازن برقرار رہ سکے، کیونکہ موجودہ دور عالمی سطح پر باہمی انحصار کا دور ہے۔ چونکہ پاکستان کو طویل ترین ساحلی پٹی، 5 بڑے دریاؤں اور دنیا کے بڑے نہری نظام سے نوازا گیا ہے، تو کم از کم ماہی گیری، ترسیلات اور ہائیڈرو پاور جنریشن کے لیے انہیں بھی بلیو اکانومی کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ دریا اس کی مثالیں ہیں، جہاں سے بنگلہ دیش نے مالی سال 2019 اور 2020 میں 27.8 لاکھ ٹن کارگو اندرونی آبی ذرائع سے ترسیل کیا۔ پاکستان بھی اپنے 10,370 کلومیٹر طویل اندرونی آبی راستوں کو ترسیل کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ جہاں تک سمندری تجارت کا تعلق ہے، بحری جہازوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ 3 سال کے عرصے میں بندرگاہ کی صلاحیت 37 ملین سے 217 ملین ٹن سالانہ بڑھائی جانی چاہیے۔ گوادر کو ایک سمارٹ خودکار بندرگاہ میں تبدیل کیا جائے۔ ایک تخمینے کے مطابق 2050 تک عالمی سطح پر تیل اور گیس کی ضروریات آبی ذرائع سے پوری ہوں گی، جس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ پاکستان متواتر اپنی سمندری دریافت اور کھدائی جاری رکھے، چین، جرمنی، روس اور ترکی جیسے ممالک کے ساتھ شراکت داری کرے، تیل اور گیس کے علاوہ دوسرے زیرآب وسائل جیسا کہ تانبا، نکل، سونا، چاندی اور فاسفورس وغیرہ بھی تلاش کیے جا سکیں۔